رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کی تپتی ہوئی دوپہر ہو، ظہر کا وقت ہو، اور ظہر کی نماز کے لیے بندہ جب وضو کر رہا ہوتا ہے اور وضو کا پہلا عمل کلی کرتے ہوئے جب حلق میں پانی ڈالتا ہے اور حلق کے آخری کونے تک پانی لے جانے کے بعد وہ واپس اس کو انڈیل دیتا ہے، شدید پیاس کے باوجود 2-4 قطرے وہ اندر کیوں نہیں لے کے جاتا؟ کون سا احساس ہے، کس کی موجودگی کا احساس ہے کہ وہ قطرے اندر نہیں جا رہے؟ در حقیقت یہ احساس اللہ کی موجودگی کا ہے، یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا ہے، اور یہی مقصود روزے کا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی کیے گئے تھے. روزے فرض کرنے کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے سوال کیا، تو صحابی نے الٹا ان سے سوال کیا، کیا آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوتا ہے، پتلی پگڈنڈی سے، کہ جس کے دونوں جانب خاردار کانٹے ہوں؟ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور ان کانٹوں سے بچتا بچاتا ہوا اپنی منزل کی طرف جاتا ہوں. فرمایا بس اسی چیز کا نام تو تقوی ہے کہ شاہراہ زندگی میں دونوں جانب شیطان کے پھیلائے ہوئے کانٹے اور اس کے پھیلائے ہوئے جال موجود ہیں. اس سے ایمان کے دامن کو بچاتے ہوئے شاہراہ زندگی پر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جنت تک پہنچ جانے کا نام تقوی ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، تقوی در حقیقت ہم اس کو بظاہر حلیے کو کہتے ہیں تقوی، کہ ایک شخص جبے میں ہو اور ایک شخص جو ہے وہ ایک امامہ پہنا ہوا ہو، لمبی اس کی داڑھی ہو اور اس کے پانچے اوپر ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، زبان میں اللہ ہو، تو ہم کہیں کہ یہ متقی ہے. ایسی بات نہیں. تقوی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی ہونا، تقوی تو یہاں ہوتا ہے. یعنی تقوی کا تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا ہے. تقوی در حقیقت ایک احساس کا نام ہے. تقوی در حقیقت ایک احساس کا نام ہے، اور وہ احساس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس میں میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. عمومی طور پر ہم روزہ بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے. عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے فلانا کام کر دیا، روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، مجھے یہ ہو گیا، روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا، مجھے الٹی ہو گئی تھی، منہ بھر کے تھی یا آج کم تھی، میرا روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا. یہ کیا ہے؟ یہ سوالات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ در حقیقت احساس ہے روزے کے ضیاع کا، اور یہی احساس در حقیقت ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے، ہمیں یہ سکھلانا چاہتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان کی ہے، اور اس ایمان کی حفاظت کا احساس اور اس کا ضیاع کا احساس ہمارے دل کے اندر موجود ہے یا نہیں. روزہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے آ رہا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب میں ہوتا ہوں تو میری ایمان کی کیفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب میں اپنے گھر والوں کے درمیان آتا ہوں، بچوں میں گھلتا ملتا ہوں، تو میری ایمان کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور یہ تبدیلی کہیں منافقت تو نہیں ہے؟ بس یہ دماغ میں خیال آتے ہی وہ کھڑے ہوئے اور دوڑ لگا دی مسجد نبوی کی طرف
اور یہ کہتے ہوئے کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنظلہ کو روکا اور اس سے کہا، ان سے پوچھا کہ حنظلہ کتنی بڑی بات کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تم، یہ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا کیوں تم یہ بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی پوری کیفیت ان کے سامنے بیان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سوچنے لگ گئے، اور پھر وہی بھی نعرہ لگاتے ہوئے، صدا بلند کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے کہ نافقہ ابو بکر۔ مدینہ والوں نے دیکھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نافقہ حنظلہ، نافقہ ابو بکر، اور جب دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کیفیت کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو سننے کے بعد مسکرائے اور فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیفیت یہ تو اتار چڑھاؤ رہتا ہے، اگر یہ نہ رہے تو فرشتے تو تمہیں راہوں میں سلام کرنے لگ جائیں، بس یہ جو اتار چڑھاؤ ہے، بس اور یہ جو احساس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ایمان کا۔ لہٰذا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، رمضان کے روزے ہوں یا نماز ہو یا جتنے عبادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقصود تقوی قرار دیا ہے، اور تقوی در حقیقت احساس کا نام ہے۔ کس چیز کا احساس؟ اللہ کی موجودگی کا احساس اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر اس احساس کو اجاگر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔